سینئر تجزیہ کار جناب سلیم صافی صاحب بھی پروگرام میں شریک گفتگو ہیں۔ اتحادیوں سے بالخصوص ان کی بڑی اہم اور طویل ملاقاتیں حالیہ دنوں ہوئی ہیں۔ ہمارا سوال آج کا ہے بھی یہ کہ اتحادی کہاں کھڑے، ان سے جواب لیتے ہیں، لیکن پہلے خان صاحب کی تقریر کے اوپر دو نقطے شامی صاحب کی خدمت تاکہ ان کا تجزیہ جان سکے۔ پہلے سر یہ بتائیں، یہ کیا واقعی ووٹوں کی خرید و فروخت کی جو معاملہ خان صاحب کو درپیش ہے سے روکنا ریاستی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ان اداروں کی ذمہ داری ہے جو قانون نافذ کرتے ہیں، جو ٹو لگاتے ہیں، جو پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، وہ کریں، رپورٹ پیش کریں۔ کرتے ہوں گے؟ یہ افواج پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسرا سوال کیا ہے، ٹماٹر اور آلو کی قیمت معلوم نہیں کرنی تھی؟ چلیے، وہ کہتے ہیں میں نے بنانی ہے، قوم بنانی ہے۔ دیکھیے، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب جی، وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ بہت میں اب ان کے ٹویٹ کے چند الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں، آگے بات ختم کریں۔ آگے پھر صافی صاحب سے بات کریں۔ فرماتے ہیں کہ سیاسی اختلافات میں جس پوری طرح اسلامی احکام و اقدار پہ پامال ہو رہی ہیں، ان کا تصور کر کے دل دہلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے بچائے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، کسی دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، اور کسی کا نام بگاڑ کر نہ لو۔ اور اختلاف چاہے سیاسی ہو یا نظریاتی، اسے دشمنی بنا کر مرنے مارنے اور گالیاں دینے کا طریقہ معاشرے کے لیے مہلک ہے۔ تنقید دلائل سے ہوتی ہے، بھونڈی زبان سے نہیں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں بھی نرم بات کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، خدا را سوچے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ او بھائی، فرعون کے مقابلے میں اللہ اپنے پیغمبروں سے کہہ رہا ہے، بھائی نرمی سے بات کرنا۔ یہاں کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ ایک سختی سے بات، ایک نیلا ہے، دوسرا دیلا ہے، پھر دیلا ہے، پھر نیلا ہے۔ تو یہ نیلے اور دیلے ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک